میری شادی کی رات تھی۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ یہ شادی میری پسند کی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر یہ شادی کی تھی۔ میرے گھر والوں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ میں اپنے سے دگنی عمر کی عورت سے شادی کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ میری بیوی ایک 45 سالہ عورت تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت اور حسین تھی کہ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ 45 سال کی ہے۔ میں اس سے اس قدر محبت کرنے لگا تھا کہ اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر میں اسے اپنے دوسرے گھر میں رخصت کروا کر لایا تھا، اور اب مجھے اپنی بیوی کے پاس بیڈ روم میں جانا تھا، لیکن میرا دل ہچکولے کھا رہا تھا۔ ایک پریشر تھا مجھ پر کہ میں ایک بڑی عمر کی عورت کے آگے اپنی مردانگی کو ثابت کر پاتا۔ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں اگر میں اس کے آگے کم پڑ گیا تو کیا ہوگا۔ کچھ دیر میں لاؤنج میں ٹہلتا رہا اور پھر ہمت کر کے میں نے کمرے میں قدم رکھ ہی دیا۔ مجھے دیکھ کر میری 45 سالہ بیوی شہناز بڑی دل فریبی سے مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے چہرے سے نظر ہٹانے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ گالوں میں پڑتے گہرے گڑے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیا کرتے تھے۔ بیش قیمت جوڑے اور زیورات میں وہ پہلے سے بھی زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ ایسے قریب جا کر بیٹھا تو کہنے کے لیے لفظ گم ہو گئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کہاں سے شروع کروں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، شہناز نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگایا اور سختی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شہناز سے اس طرح کی بے باکی کی امید مجھے ہرگز بھی نہیں تھی، لیکن وہ میری بیوی تھی، اس لیے اس طرح پیش آنے کا اختیار رکھتی تھی۔ میں نے بھی اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دیا۔ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بس وہ پوری طرح بے تاب ہو کر مجھ میں سمانے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اس نے مجھ سے ایک ایسی فرمائش کی تھی کہ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر جذبات سے چور عورت ہے۔ میں نے تو اس کے ظاہر کو قیمتی دیکھ کر اس سے شادی کی تھی، لیکن وہ اندر سے کتنی بے تاب تھی، اس کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ اس نے گولی میری طرف بڑھائی اور کہنے لگی، یہ کھا لو، اس کے بغیر تو میری خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک صحت مند لڑکا ہوں، لیکن وہ نہ مانی۔ کہنے لگی، اسے کھا لو، اور پھر میں نے اس کے ہاتھ سے وہ کیپسول لے کر کھا لیا، جسے کھاتے ہی میرے سارے وجود سے پسینے پھوٹنے لگے۔ شہناز نے اپنے ہاتھوں سے میری شرٹ کے بٹن کھول دیے، پھر وہ مجھ سے عجیب و غریب فرمائشیں کرنے لگی، اور اس کی خوشی کے لیے میں اس کی ہر بات ماننے لگا۔ شادی کے رات میں اپنے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ جو شہناز کہتی گئی میں وہ کرتا چلا گیا۔ اس رات میں تھک کر چور ہو چکا تھا، لیکن شہناز کی بس نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس قدر آگے نکل چکی تھی کہ پوری رات مجھے استعمال کر کے بھی اسے سکون نہیں آیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا، لیکن وہ اب بھی اور وقت چاہتی تھی، اسی لیے اس نے زبردستی مجھے بیڈ پر لٹایا اور پھر اپنی خواہشات پوری کرنے لگی۔ میں اس کا ساتھ پا کر بہت خوش تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ میں پوری طرح نڈال ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دو، تو وہ مسکراتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ میرے چہرے پر بھی بہت خوشی تھی۔ میں نے ایسے ہی کروٹ بدلی تو شہناز کے تکیے کے پاس اس کا موبائل فون رکھا تھا۔ میں نے موبائل فون اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا اور بلا ارادہ ہی اسے کھول لیا، لیکن جیسے ہی میں نے فون کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک کے بعد ایک چیز کھولتا چلا گیا اور مجھے لگا کہ میرے سر پر آسمان گر گیا ہو، کیونکہ میری بیوی تو اپنی ہوس میں مجھ سے پہلے بھی 2 مردوں کے ساتھ میں اپنے بنگلے سے آفس کے لیے نکلا ہی تھا کہ جب میری گاڑی سے ایک عورت بری طرح ٹکرائی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گاڑی کی سپیڈ بھی تیز نہیں تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیسے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو غصے میں ڈانٹ لگائی اور پھر خود گاڑی سے اترا۔ دیکھا تو ایک عورت گاڑی کے آگے پاؤں پکڑ کر بیٹھی تھی۔ اس کی چادر روڈ پر پڑی تھی اور اس کی نسوانیت پوری طرح عیاں ہو رہی تھی۔ سیاہ سلکی بال شانوں پر جھول رہے تھے۔ میری نظر خود بخود اس کے سراپے پر جم گئی تھی۔ اسے اٹھ کر کھڑا ہونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے سہارا دیا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کھڑا کرنے کے چکر میں اس کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے پاس سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو بہت ہی پیاری تھی۔ میں نے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار لیا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں پوری طرح سے مبہوت رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں پلک جھپکنا بھول گیا۔ وہ مجھ سے کسی ایڈریس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ابھی بھی وہ میرے بہت قریب تھی۔ اس نے میرے بازو کو بڑی زور سے پکڑ رکھا تھا۔ شاید اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا پرس نیچے زمین پر ہی رہ گیا تھا۔ چادر کو اوڑھنے کے بعد وہ پرس اٹھانے کے لیے جھکی
تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا پرس اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میرا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے پاؤں میں لنگڑاہٹ ہے۔ میں نے اس سے پاؤں کا پوچھا تو بولی کوئی بات نہیں، آپ نے کون سا جان بوجھ کر کیا ہے؟ دراصل مجھے اس ایڈریس کو تلاش کرنا تھا، اگر آپ کو پتہ ہے تو بتا دیں۔ مجھے تو اس علاقے کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا کہ کون سا گھر کہاں ہوگا۔ میں نے کہا کہ ڈرائیور سے پتہ کر لیں۔ وہ لنگڑاتے ہوئے ہی میرے ڈرائیور کے پاس گئی، ایک کاغذ دکھا کر ڈرائیور کے پاس کچھ بات کی، پھر آگے کی طرف بڑھ گئی۔ شاید اسے ڈرائیور نے پتہ بتا دیا تھا۔ وہ ابھی بھی کافی حد تک لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی، پرس سے کچھ پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے تاکہ وہ اپنی دعا وغیرہ کر لے، لیکن اس نے بڑی عجیب حقارت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، میں کوئی فقیر نہیں ہوں، ویسے بھی ایکسیڈنٹ آپ کی وجہ سے نہیں، میری غلطی سے ہوا ہے۔ میں ہی پتہ ڈھونڈنے میں اتنی پاگل ہو رہی تھی کہ روڈ پر دیکھنے کی بجائے بنگلوں کے دروازوں کی تختیوں پر دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ پیسے نہ لیے اور شکریہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ میں نے اسے آواز دی اور کہا، میں آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں دوبارہ اس سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنی سیاہ بڑی بڑی سی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، آپ کے جیسے لڑکے ایسے ہی پیش آتے ہیں، ابھی جوان خون ہے نا، پیسے کا نشہ چڑھا ہوتا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ جب اس نے ایسی بات کہی تو میری تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں 2 قدم اٹھا کر اس کے قریب پہنچا اور کہا کہ جی بالکل بھی نہیں، مجھے پیسوں کا نشہ نہیں ہے، میں ایک شریف مرد ہوں اور جانتا ہوں کہ آپ کو چوٹ لگی ہے، علاج کروانا چاہتا ہوں آپ کا، اسے میری نیک نیتی سمجھے، میرا غرور یا تکبر نہیں۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ بہت شکریہ، لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہ تیزی سے آگے کی طرف جانے لگی۔ مجھے بھی دیر ہو رہی تھی، میں نے بس اسے نظر بھر کر دیکھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن اس کا خوبصورت چہرہ میری آنکھوں میں بس گیا تھا۔ عمر میں وہ شاید مجھ سے بڑی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی نے اس کی عمر کو مات دے دی تھی۔ اس کی سوچوں میں گم میں دفتر میں پہنچ گیا۔ آج دفتر میں بہت مصروف دن گزرنا تھا، مجھے کچھ انٹرویوز وغیرہ لینے تھے اور اپنی سیکرٹری کے لیے کسی لڑکی کو اپوائنٹ کرنا تھا، کیونکہ میری پرانی سیکرٹری کچھ دنوں پہلے ہی شادی کر کے چلی گئی تھی اور اب میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ مجھے کوئی بہت ایماندار اور محنتی لڑکی چاہیے تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی عمر والی عورت کو اپوائنٹ کروں گا تاکہ پھر وہ شادی کر کے نوکری نہ چھوڑے، کیونکہ سیکرٹری کے بدل جانے سے مجھے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا ایک کے بعد ایک انٹرویو کر رہا تھا، مگر سبھی جوان اور فریش لڑکیاں آ رہی تھی۔ مجھے ایسی ناتجربہ کار لڑکیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تنگ آ چکا تھا، اور پھر میں نے اپنی آخری امیدوار کو بلایا، اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ وہی تھی جو میری گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی فائل پر نظر ڈالی، بائیو ڈاٹا دیکھا تو اس کا نام شہناز تھا۔ وہ ایک 45 سال کی عورت تھی۔ اس کی عمر پڑھ کر میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ کہیں سے بھی 45 سال کی نہیں لگتی تھی۔ میں نے جلدی سے میرٹل اسٹیٹ پر نظر ڈالی تو وہاں بیچلر لکھا ہوا تھا، اور یہ پڑھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں جو کچھ دیر پہلے تک کسی شادی شدہ عورت کو سیکرٹری رکھنے کا سوچ رہا تھا، اب شہناز کے کنوارے ہونے پر مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ جہاں میں اسے دیکھ کر حیران تھا، وہیں وہ بھی بڑی بڑی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ لنگڑاتے ہوئے ہی وہ کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس سے پاؤں کے بارے میں پوچھا تو وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ اب بہتر ہے۔ میں نے فوراً جوس منگوایا اور شہناز کی کوالیفیکیشن دیکھنے لگا۔ وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی عورت تھی، پتہ نہیں کیوں اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ نوکری کی تلاش کر رہی تھی، ورنہ ایسی خوبصورت عورت کو تو فوراً ہی رشتہ مل جاتا ہے۔ میں نے شہناز سے 2-4 عام سے سوالات پوچھے، وہ جواب دیتی گئی، اور پھر میں نے اسی وقت اس کی نوکری پکی کر دی۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئی، کیونکہ اس نے اچھی خاصی سیلری کی ڈیمانڈ کی تھی، اور میں نے اس کی ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا۔ شاید اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ میں اسے اتنی زیادہ تنخواہ میں نوکری پر رکھ لوں گا، لیکن اب مجھے وہی اپنی سیکرٹری کے طور پر چاہیے تھی۔ اس کی خودداری میں دیکھ چکا تھا، اس لیے میں اس پر اعتبار کر سکتا تھا۔ اگلے ہی دن سے اس کی نوکری شروع ہو گئی۔ وہ سارا دن میرے ساتھ رہتی اور بہانے بہانے سے میں اس سے ذاتی نوعیت کے سوال بھی کرتا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی شادی کر چکی ہے اور اب اکیلی ہے۔ انہیں کی شادی کے چکر میں اس نے اپنی شادی نہیں کی،
ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے اس کی عمر ہو گئی۔ اب اتنی عمر میں اسے دلہا کہاں ملے گا، یہ سوچ کر وہ اپنی زندگی کو تنہا ہی آگے بڑھا رہی ہے۔ شہناز کی باتیں مجھے حیران کر دیا کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ سلجھی ہوئی اور ذہین عورت تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے مجھے وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہناز نے دفتر کی ساری ذمہ داریاں اٹھا لی تھی۔ 10-15 دن میں ہی وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو سمجھ گئی تھی، ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ میری میٹنگ کے شیڈول سے لے کر ہر چیز شہناز کی وجہ سے سیٹنگ میں آ گئی تھی۔ پھر ایک دن شہناز دفتر نہ آئی اور اس کا میسج آیا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر میں کچھ بے چین ہو گیا۔ مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے میں نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے شہناز کے گھر لے چلو۔ ڈرائیور مجھے شہناز کے گھر لے گیا۔ چھوٹا سا صاف ستھرا گھر تھا۔ شہناز بستر پر پڑی تھی، مجھے دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ پھر کہنے لگی، سر آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ یہ غریب خانہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ آپ یہاں اتنی شدید بیماری میں تنہا ہیں، آپ کے بہن بھائی کہاں ہیں؟ اس نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے شان سے سر ٹکا کر رونے لگی اور اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے پوچھا، شہناز کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی، میں نے اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں، لیکن اب جب میرے بہن بھائیوں کا وقت آیا تو سب مجھے چھوڑ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے۔ میں بیمار ہوں یا مر رہی ہوں، اس بات سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس دنیا میں اب میرا کوئی نہیں۔ وہ میرے بہت پاس تھی، اس کی خوشبو مجھے دیوانہ کر رہی تھی، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا، اسے اپنے آپ سے دور کیا اور پھر اسے سمجھایا کہ اس طرح نہ رویا کرو۔ پھر اس دن کے بعد سے میں شہناز کا بہت خیال رکھنے لگا۔ ہم دونوں میں بہت نزدیکیاں بڑھ گئی تھیں۔ وہ مجھے اس قدر اچھی لگنے لگی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میری اور اس کی شادی ہو گئی تو میں ساری زندگی بہت خوش رہوں گا۔ لیکن یہ بات میرے والد کو پتہ چل گئی۔ دفتر کے کچھ لوگوں کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ میں اور شہناز اب ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں، اور انہی کے ذریعے یہ بات میرے والد کو پتہ چلی تو انہوں نے مجھے روکنا چاہا، شہناز کو دفتر سے بھی نکال دیا، لیکن اب اسے چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ دفتر سے نکالی گئی تھی، میرے دل سے نہیں۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے شادی کر کے اچھی زندگی دوں گا۔ میرے والد بار بار کہنے لگے کہ یہ ایسی عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں، وہ تم سے عمر میں دگنی ہے، بہت چالاک ہے۔ میں ان عورتوں سے اچھی طرح واقف ہوں، اس کے کسی چکر میں نہ پڑنا، وہ یقیناً تمہاری دولت کے پیچھے ہوگی۔ میں نے بابا سے کہا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اب تک مجھ سے بہت کچھ لوٹ سکتی تھی، لیکن اس نے مجھ سے آج تک 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ جس دن وہ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی اس دن بھی اس نے مجھ سے 1 روپیہ نہیں لیا تھا۔ اس کی نیت بالکل بھی میری جائیداد پر نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسے ضرور آزماؤں گا۔ اور پھر اپنے بابا کے ہی کہنے پر میں نے حق مہر میں صرف 25,000 روپے لکھنے کا کہا تھا۔ میں چاہتا تو کروڑوں روپے لکھوا سکتا تھا، لیکن میں اس کی نیت جاننا چاہتا تھا، اور اس نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کے نام پر کوئی گھر گاڑی نہیں لی تھی، نہ ہی شادی پر اسے کوئی بہت سونے کا مہنگا زیور دیا تھا۔ جیولری مہنگی ضرور تھی مگر آرٹیفیشل تھی، اور اسے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے دبے لفظوں میں اسے یہ بھی بتایا تھا کہ ساری جائیداد میرے باپ کی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر انہوں نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دے سکوں گا، اور اس بات پر بھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں خود کو اس سے شادی کرنے سے نہ روک سکا۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ ماں باپ کو ناراض کر کے مجھ سے شادی نہ کرو۔ اسے میرے ماں باپ کا بہت خیال تھا۔ وہ بار بار یہی کہتی کہ آپ کے ماں باپ آپ سے منہ پھیر لیں گے تو کیا ہوگا؟ میں ساری زندگی اپنے ماں باپ کے لیے ترسی ہوں، اس لیے نہیں چاہتی کہ آپ بھی اپنے ماں باپ سے دور ہوں۔ لیکن میں اس کی محبت میں ہر حد پار کر گیا تھا۔ میں نے اسے کورٹ میرج کے لیے راضی کیا، اپنے گھر کو چھوڑا، ایک دوسرا گھر اس کے لیے سیٹ کروایا اور اسے شادی کر کے اس گھر میں لے گیا۔ شادی کی رات مجھے احساس ہوا کہ وہ کس قدر تنہا تھی، کس قدر اکیلی۔ اس نے ٹوٹ کر مجھ پر اپنا پیار برسایا تھا۔ اس کے پیار کرنے کا طریقہ بہت مختلف تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی تھی۔ اس نے مجھے طاقت کے لیے کیپسول بھی کھلا دیا تھا، اور میں اس کی ہر بات محبت میں مانتا ہی چلا گیا تھا۔ لیکن صبح کے وقت جب مجھے چھوڑ کر وہ واش روم میں گئی اور میں نے اس کا موبائل فون اٹھایا اور میری روح کانپ اٹھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ واش روم سے نکلی تو میں نے اس کا موبائل فون اس کے آگے کر دیا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی تھکن کی حالت میں
میں اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کی بجائے اس کا فون چیک کر لوں گا۔ اس نے جلدی سے میرے ہاتھ سے اپنا فون چھینا اور مسکرا کر کہنے لگی کہ یہ تو ہمارے خوبصورت لمحات کی یادگار ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ آج کی رات ہماری زندگی کی ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے، اس لیے میں نے ہر پل کی ویڈیو بنائی ہے۔ میں نے غصے میں کہا، یہ کیسی ویڈیوز ہیں جس میں تم نہیں ہو، صرف میں ہوں، اور وہ بھی برہنہ حالت میں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ موبائل فون سے یہ چیزیں آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں؟ اور میرے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی تصویریں ہیں، وہ بھی میری ہی طرح ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ میری بات سن کر وہ چونک گئی، کیونکہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا اور اسے اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا تم کون سی تصویروں کی بات کر رہے ہو، میں نے تو صرف تمہاری ویڈیوز بنائی ہیں تاکہ جب تم آفس جاؤ تو میں تمہیں دیکھ سکوں۔ میں نے غصے میں کہا کہ شہناز، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے، اور وہ دو لڑکے کون ہیں جن کی برہنہ تصاویر تمہارے موبائل فون میں موجود ہیں۔ شہناز نے اپنا فون ایک طرف رکھا، میرے سامنے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی یہ سب کچھ دیکھ لو گے، لیکن جب دیکھ ہی چکے ہو تو میں بتا دیتی ہوں کہ تمہاری طرح وہ دونوں میرے شوہر تھے، امیر اور خوبصورت لڑکے۔ اس دن جب میں تمہاری گاڑی سے ٹکرائی تھی تب میں ان میں سے ہی اپنے پہلے شوہر کے پاس جا رہی تھی، کیونکہ مجھے اس سے پیسے وصول کرنے تھے، لیکن پھر اس دن قسمت سے میں تمہاری گاڑی سے ٹکرا گئی، اور تم خوبصورت بھی لگے اور پیسے والے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اگلا شکار تمہیں بنا لوں۔ شہناز کا یہ روپ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ میٹھی سی آواز والی خوبصورت سی عورت اس وقت بالکل مختلف نظر آ رہی تھی، نہ اس کی آواز میں مٹھاس تھی اور نہ ہی چہرے پر خوبصورتی، بلکہ وہ تو کوئی مکار عورت تھی۔ کہنے لگی کہ میں شادی کی رات جو ویڈیوز بناتی ہوں انہی کے ذریعے لڑکوں کو بلیک میل کر کے پیسہ لیتی ہوں۔ اب کیا ہے نا کہ تمہاری بہت ساری برہنہ ویڈیوز میرے پاس ہیں، اگر تم نے کسی بھی طرح میری بات نہ مانی، مجھے میری مرضی کے پیسے نہ دیے، تو میں یہ سب پبلک کر دوں گی۔ تمہارے باپ کی، تمہاری کمپنی کی بہت بدنامی ہوگی، تم ساری زندگی خود کو پارسا ثابت کرتے رہ جاؤ گے، لیکن یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ تم چاہ کر بھی عزت سے سر اٹھا کر زندگی نہیں گزار سکو گے، اس لیے تمہیں یہ گھر بھی میرے نام کرنا ہوگا، اور جتنے پیسے میں جب مانگوں گی اتنے پیسے بھی ادا کرنے ہوں گے۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر شہناز کا موبائل فون اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ میری اس حرکت پر وہ ہنسی اور کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے اتنا بڑا کام میں اکیلے کروں گی؟ یہ ویڈیو ساتھ ہی ساتھ میں اپنے پارٹنر کو بھی بھیج چکی ہوں، اس لیے تمہارے موبائل توڑنے سے یا مجھے نقصان پہنچانے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اگر مجھے کچھ بھی نقصان ہوا تو میرا پارٹنر پولیس اسٹیشن جا کر تمہارے خلاف کمپلین درج کروائے گا، اور ساتھ ہی یہ ویڈیوز وائرل ہوں گی۔ شہناز مجھے ہر طرح سے بلیک میل کر رہی تھی۔ کتنی دیر میں سن بیٹھا رہا، اور پھر میں بنا کچھ کہے اس گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اس سے سوال جواب کر پاتا۔ جب دھوکہ کسی ایسے شخص سے ملے جس پر آپ آنکھ بند کر کے اعتبار کرتے ہوں تو پھر شاید اس سے سوال جواب کرنے کی ہمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ میرے پیچھے ہنستی رہ گئی، کہنے لگی، شام کو جب واپس لوٹو تو اس گھر کے کاغذات میرے نام کروا کر لانا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اپنے باپ کے پاس گیا اور ہمت کر کے میں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ مجھے لگا تھا بابا میرا ساتھ نہیں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، اپنے پاس سے بھگا دیں گے، کیونکہ میں نے ان کے خلاف جا کر یہ رشتہ بنایا تھا، لیکن بابا نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ اولاد کے ہر گناہ، ہر غلطی کو معاف کر سکتے ہیں۔ بابا نے ماضی کی کوئی بات نہیں دہرائی کہ انہوں نے مجھے منع کیا تھا یا سمجھایا تھا۔ بابا نے کچھ نہ کہا، بس صرف اتنا ہی بولے کہ اس کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر کے جھوٹے نقلی پیپر بنواؤ، میں پیچھے سے پولیس کارروائی کرواتا ہوں۔ اس بار اس نے غلط شخص سے پنگا لیا ہے، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا، نقلی کاغذات بنوا کر شہناز کے پاس گیا۔ وہ یہ دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، اسے کاغذات کی پہچان نہیں تھی۔ میں اس کے لیے کھانا وغیرہ بھی لے کر گیا تھا، جس میں نے بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ میں نے اس کے آگے کھانا رکھ دیا، خود بھی کھانے لگا، ساتھ ہی ساتھ میں نے اسے ڈرنے کا ڈرامہ بھی کیا اور کہا کہ میں وہی کروں گا جو تم کہو گی، لیکن میری کوئی تصویر وائرل نہ کرنا۔ وہ کہنے لگی، بس میرے مطالبات پورے کرتے جاؤ، میں نے پھر کچھ نہیں کرنا، لیکن اگر تم نے میرے مطالبات نہ مانے تو ضرور اپنی عزت کھو دو گے۔ تمہاری برہنہ تصاویر میرے اور میرے پارٹنر کے موبائل فون میں محفوظ ہیں۔ میں اس کے آگے سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ وہ کھانا کھاتی رہی اور پھر کھانا کھاتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔
میں نے پولیس کو بلوا لیا۔ لیڈی کانسٹیبل اسے اٹھا کر پولیس اسٹیشن لے گئی۔ اسے اندھیرے کمرے میں بند کیا اور پھر تھوڑی ہی مار پیٹ کے بعد اس نے اپنے پارٹنر کا نام بتا دیا۔ اس کے پارٹنر کو بھی پکڑ لیا گیا۔ دراصل اب تک جو 2 لڑکے تھے وہ سیدھے سادے تھے اور اپنی عزت بچانے کی خاطر خاموش تھے۔ میں نے انہیں تلاش کیا۔ ان میں سے ایک ہمارے ہی ایریا کا لڑکا تھا۔ اس کے ماں باپ پردیس میں تھے۔ یہاں وہ شہناز کو ڈیل نہیں کر پایا تھا۔ عزت کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو کر شہناز کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا تھا، اور اس دن بھی وہ اسی لڑکے سے پیسے وصول کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے بھی شہناز کے خلاف گواہی دے دی اور شہناز اور اس کا پارٹنر ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے۔ مجھے افسوس تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی بات نہ مان کر اپنے حق میں بڑا ظلم کیا تھا۔ اگر میں ہمت کر کے اپنے بابا کو سارا سچ نہ بتاتا تو شاید شہناز مجھے ساری زندگی بلیک میل کرتی رہتی، جیسے وہ ان دونوں لڑکوں کو کر رہی تھی۔ میرے باپ نے بھی میری نافرمانی کو میرے منہ پر نہیں مارا تھا، بلکہ میرا ساتھ دیا تھا، اور اسی وجہ سے میں کامیاب ہوا تھا۔ آج شہناز اور اس کا ساتھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور میں اپنے ماں باپ کے آگے شرمندہ ہوں۔ کبھی کبھی ہم محبت میں اندھے ہو کر غلط فیصلے کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کی بات ضرور مان لینی چاہیے۔ 45 سالہ شہناز کو دولت کی اتنی ہوس تھی کہ اس نے میری سچی محبت کا بھرم بھی نہ رکھا۔ اگر وہ محبت سے میرے ساتھ رہتی تو شاید میں دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ جو کچھ وہ مانگ رہی تھی وہ تو بہت ہی کم تھا، لیکن اس نے اپنی ہوس سے اپنی زندگی برباد کر لی۔ بعد میں مجھے پتا چلا تھا کہ اس کے بہن بھائی بھی اس سے اسی لیے دور ہو گئے تھے کیونکہ وہ پیسوں کے پیچھے پاگل تھی، اور اس نے اپنے بہن بھائیوں کا جینا بھی مشکل کر رکھا تھا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ہوس کا شکار تھی، اور اسی ہوس میں اس نے 3 لڑکوں کی زندگی برباد کی تھی۔